جوانان وطن اٹھو سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم جوانان وطن اٹھو سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ بہت سوئے، غفلت رہی اپنی زندگی سے، اب آنکھیں بند کر کے دیکھو کہ میں کہاں ہوں، اپنا جائزہ لو، ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے بارے میں سوچے کہ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پورے 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوں۔ ارے چھوڑ دو 24 گھنٹے کو، میں پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوں، ہفتے کو چھوڑ دو، مہینے میں میری طرف سے کتنی مرتبہ درود پاک جاتا ہے، مہینے کو چھوڑ دو، ایک سال میں میری طرف سے درودوں کا کتنا تحفہ جاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکیں گے کہ میں روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا جذبہ کتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے۔ درود پاک نہیں ہماری زندگیوں میں، سیرت کو ہم پڑھتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ کتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، دعا ہے دعا، اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، کامیاب بنائے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا اور اس نے اس بات کو محفوظ کیا، اور جیسے اس نے سنا تھا اسی طرح اس نے دوسروں تک اس بات کو پہنچایا۔ احادیث شریفہ کتنی مبارک چیز، احادیث شریفہ۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے، خبر کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب کر دے گا، اور کر دیا ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو سرسبز و شاداب جنہوں نے میری باتوں کو سنا، میرے الفاظ کو سنا، اسے محفوظ کیا اور محفوظ کر کے آگے دوسروں تک پہنچایا۔